السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے اس کو کر چکے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ، پھر اس کے اوپر انا کا اثر، اس کے اوپر انما کا اثر، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ایک لفظ ہے کانا۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ اب کانا بیسیکلی ایک فعل ہے، اس کی ایسے ہی آپ بناتے ہیں جیسے فعل ماضی کی گردان کانا، کانا، کانو، یہ آپ نے قرآن پاک میں بہت پڑھا ہوگا، کانو۔ تو کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ تو بعض اوقات یہ بھی شروع میں آتے ہیں جملہ اس میں، یعنی کانا کی کوئی بھی حالت، جو ہم نے 14 ضمیریں پڑھی ہیں اس میں سے کوئی ایک ضمیر جو ہے شروع میں آئے گی۔ ضمیر کون سی آئے گی؟ وہ والی صیغہ کون سا آئے گا؟ وہ والا صیغہ آئے گا جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ نے واحد کیا استعمال اور غیب کے لیے استعمال کیا ہے تو پھر کانا آئے گا، جیسے کان، کان اللہ، کان اللہ یا کان محمد۔ تو یہاں پہ سارے یہ واحد غائب کے ہیں، تو اس کے لیے کانا ہی استعمال ہوگا سب کے لیے۔ یہاں پہ عورت ہوگی وہاں پہ کانت استعمال ہوگا۔ جہاں پہ حاضر کے لیے استعمال کریں گے وہاں پہ اس کے مطابق استعمال کریں گے آپ، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، مذکر اور مؤنث کے لیے، دو کے لیے اور جمع کے لیے۔ تو ہم ابھی اس کو اس میں نہیں پڑھیں گے، ہم کانا کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کو ابھی نہیں کرتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انا کی طرح کانا کا جملے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ کانا ہو، چاہے وہ کانت ہو، چاہے وہ کنتا ہو، کنتما ہو، کنتم ہو، کنتی ہو، کننا ہو یا کنتو ہو، تو ان کا کیا اثر ہوگا۔ ان سارے 14 صیغوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ آتے ہیں وہ خبر کو نصب کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، کانا ایک فعل ہے اور اس کو فعل ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس کی 14 مختلف حالتیں ہیں جس طرح کے فعل ماضی کی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے مضارع بھی بنتا ہے کانا یکونو، اور یکونو کی بھی 14 مختلف حالتیں ہیں۔ اب یہ کانا کی کوئی بھی حالت جو ہوگی وہ جملہ اسمیہ کے اگر شروع میں آ جائے تو وہ اس کی جو خبر ہوگی اس کو نصب کر دے گی۔ آج ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ والا کام۔ تو اگر آپ نے اللہ غفور کے ساتھ کانا لگانا ہو، ترجمہ اس کا عام طور پہ تھا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حقیقت بیان کی جا رہی ہو تو اس کا رہا ہے یا ہمیشہ سے ہے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے۔ جیسے کہیں گے کہ اللہ غفور، تو اس کے ساتھ اگر آپ کانا لگائیں گے تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ غفور تھا، تو اس کا مطلب یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غفور ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لگائیں گے کان اللہ، کان اللہ۔ اب تبدیلی کس پہ آئے گی؟ غفورن پہ۔ کیا تبدیلی آئے گی؟ غفورن۔ کان اللہ غفورن۔ محمد رسول پہ کیا آئے گی؟ کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسولن، رسولن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے عمر صحابی، اس پہ کیا آئے گی؟ کان عمر صحابیا، صحابیا۔ عمر ایک صحابی تھے۔ مریم استاذتن، اب مریم ایک جو ہے مؤنث ہے، تو اس لیے کانا کی جو مؤنث والی حالت ہوگی لگائیں یہاں پہ کانت، کانت مریم استاذتن، استاذتن، تو اس کے اوپر زبریں آ جائیں گی۔ احمد طبیب، کان احمد طبیباً، تو یہ طبیبن کیا جائے گا؟ طبیب بن جائے گا۔ کان احمد طبیباً۔ ھذا کتاب کیا بنے گا؟ کان ھذا کتاباً، یہ ایک کتاب تھی، کتاب ہوا کرتی تھی، کتاباً۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کے اوپر لگائیں، ضمیروں کے اوپر لگائیں گے تو کیا آئے گا؟ کانا ہوا غفوراً. تبدیلی کیا آئی؟ غفورن جو تھا وہ غفوراً بن گیا. کانا ہوا رسولاً. ٹھیک ہے. کانا ہوا صحابیاً. کانت ہیا، کیوں کانت کیوں آیا کہ یہ مؤنث ہے؟ کانت ہیا استاذتن. زبریں آ جائیں گی یہاں پہ. کانا ہوا طبیباً، اس پہ بھی زبریں آ جائیں گی، نصب کی حالت میں چلے گا. اور کانا ھذا کتاب ہم پہلے کر چکے ہیں. تو یہ آج کا سبق ہے، انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اندر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے صرف خبر کو جو ہے وہ نصب کرنا ہوتا ہے، اور کانا کی جو حالت ہوگی ضمیر وہ استعمال کرنی ہے، صیغہ وہ استعمال کرنا ہے جو کہ اس کے مطابق ہو. اگر مؤنث ہے واحد تو کانت ہوگا، اگر دو مؤنث دو عورتیں ہوں گی کانتا ہوگا، اگر زیادہ مؤنثیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کیا کنہ استعمال کریں گے. اسی طرح سے اگر دو مرد ہوں گے تو کانا استعمال کریں گے، زیادہ مرد ہوں گے کانو استعمال کریں گے. تو یہ فکرے کے اندر تبدیلی کیا آئے گی؟ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوگی وہ نصب ہو جائے گی. جیسے جیسے قرآن پاک میں یہ چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آتی جائے گی. آج تک ہم کیا کر چکے ہیں؟ جملہ اسمیہ، اس کے اندر پہچان کہ اس میں مبتدا کون سا ہے، اس کی خبر کون سی ہے، پھر انا کا اثر، انما کا اثر، اور کانا اور اس کی جو 14 صیغے ہیں ان کا اثر. اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یکونا، کانا یکونا ہوتا ہے اس کا مضارع، تو یکونا وہ بن جائیں گے یا وہ ہو جائیں گے. تو یکونا کی یکونا سے یکونا، یکونان، یکونون یہ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ ساری حالتیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.